الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور اسی حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نوارد کو پہچانتا نہ تھا، یعنی جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا آیا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نوارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی و عبادت تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کی بابت بتلائیے، یعنی کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے یہ نووارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور صحیح بخاری و مسلم میں یہی واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور جسے کہ ترجمے سے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث جو ہے اپنے واقعے اور اس میں موجود امور کے اعتبار سے بہت ہی دلچسپ اور انتہائی اہم حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں سائل یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امور کا بیان فرمایا ہے، اور وہ 5 امور کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، اور چوتھے نمبر پر قیامت کے متعلق انتباہ کہ اس کا وقت مقرر خاص اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں، اور 5ویں چیز جو ہے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بعض علامات۔ ان 5 چیزوں کے متعلق جو کچھ اس حدیث میں بیان فرمایا ہے وہ تشریح طلب ہے، لیکن طوالت کی وجہ سے اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔